سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہودی تھا، اس کے چند پیسے، اس زمانے میں چند اشرفیاں حضور علیہ السلام پر قرض تھی، ادھار تھی، حضور نے دینے تھے۔ اب اس یہودی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ میرا قرض واپس کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں تیرا یہ قرض ادا کر سکوں۔ اس یہودی نے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر میں تیرے پاس رک جاتا ہوں، جب میرے پاس آئیں گی تو پھر میں دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور علیہ السلام اس کے پاس رکے، دن گزر گیا، پورا دن گزرا، حضور نے اس دن کی نمازیں وہیں پہ پڑھی۔ اب صحابہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی نے روکا ہوا ہے اور قرض کی وجہ سے روکا ہوا ہے، صحابہ آئے، انہوں نے آ کے اس یہودی کو ڈانٹنا شروع کیا، ڈرانا شروع کیا، دھمکانا شروع کیا کہ تو نے نبی آخر الزمان کو روکا ہوا ہے، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ جب انہوں نے یہ باتیں کی صحابہ نے، انہوں نے اپنی محبت میں کی، حضور کو جب یہ بات پتہ چلی، میرے پاک نبی نے صحابہ کو منع فرمایا صحابہ یہ کام نہ کرنا، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے معاہد اور غیر معاہد، جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہو یا معاہدہ نہ کیا ہو، اللہ نے ہر ایک سے مجھے ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ اب یہ نبی آخر الزمان ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس کو کوئی بات ارشاد نہیں فرما رہے، اس کے اوپر غصہ نہیں کر رہے۔ اب پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب اس یہودی نے جب وہ دن گزر گیا تو اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب کلمہ پڑھا، کردار وہ پیش کرے نا بندہ کہ غیر مسلم دیکھ کے مسلمان ہو، نہ کہ غیر مسلم دیکھ کے پیچھے ہٹے۔ ہم نے اپنا کردار بنانا ہے اور ایسا بنانا ہے کہ ہم جس راستے سے گزرے، ہمیں اگر کوئی غیر مسلم بھی دیکھے تو وہ بھی کہے محمد عربی کے غلام جا رہے ہیں۔ کردار اپناؤ، تمہیں بتانا نہ پڑے میں کون ہوں، تمہاری زبان بتائے، تمہارا کردار بتائے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام۔ اپنا شجرہ نسب نکال کے نہ دکھانا پڑے کسی کو بھی، بلکہ اس کی زبان بتا رہی ہے، اس کا کردار بتا رہا ہے، اس کی سیرت بتا رہی ہے کہ یہ کسی کے ماننے والا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اس نے اب جو بات بتائی وہ بڑے کام کی تھی، وہ تھا یہودی۔ اس نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کو یہاں روکا کیوں۔ بات پیسوں کی نہیں تھی، چند اشرفیوں کی بات نہیں تھی، میرے پاس تو بڑا مال ہے، میں نے آپ کو کیوں روکا؟ میں نے روکا اس لیے کہ میں بھی یہودی ہوں اور میرے پاس بھی توریت ہے، ہمارے نبی پر بھی توریت اتری ہے اور میں نے توریت پڑھی بھی ہے۔ اس توریت میں نے ایک دن یہ پڑھا تھا کہ محمد ابن عبداللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ، میں نے اس توریت میں یہ بات پڑھی تھی اللہ اپنے آخر نبی کو مکے میں پیدا فرمائے گا، مدینے ہجرت کر کے آئے گا۔ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ مکے میں پیدا ہو، مدینے ہجرت کر کے آئے گا، اور شان کیا ہوگی؟ شان سنو حضور کی۔ فرمایا اس یہودی نے کہا کہ شان کیا ہوگی اس نبی کی؟ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا متزین بالفحش ولا قول الحناء۔ اس یہودی نے کہا میں نے توریت میں یہ بات پڑھی تھی، اس نبی آخر الزمان کی یہ شان ہوگی کہ نہ تو وہ سخت دل ہوں گے، نہ بری بات کرنے والے ہوں گے، نہ بازاروں میں چیخ چیخ کر باتیں کرنے والے ہوں گے۔ یہ میں نے توریت میں پڑھا تھا اس نبی کی شان، ایسی شان ہوگی اس نبی، نرم دل ہوں گے، سخت دل نہیں ہوں گے۔ اس یہودی نے کہا میں نے آپ کو ایک دن یار روک کے میں نے پورا امتحان لیا اور میں نے اس توریت کی ہر بات میں آپ کو سچا پایا ہے کہ آپ پورا دن میرے پاس رکے، نہ آپ نے میرے ساتھ سخت بات کی، نہ آپ نے مجھے غصہ کیا، نہ کوئی بری بات کہی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ، جن کی شانیں توریت میں لکھی ہوئی ہیں، جن کی عظمتیں توریت میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانت رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے یہ بات کی، ھذا مالی،
کہا یا رسول اللہ وہ چند اشرفیوں کی بات نہیں ہے، یہ میرا مال ہے، یہ خدا نے مجھے دیا ہوا ہے، یہ میرا مال ہے۔ اور کہنے لگا ھذا مالی فاحکم بین فیہ بما اراک اللہ، یہ مال میں نے آپ کو دیا، جیسا آپ کا دل چاہتا ہے ویسا آپ سارے مال کو خرچ کر دیں۔ وہی یہودی جو چند منٹ پہلے، ایک دن میں ہی وہ اپنی اشرفیوں کے مطالبے کر رہا تھا، رسول اللہ نے ایک دن ساتھ گزارا، ایسا رنگ چڑھا، وہی یہودی مسلمان ہو گیا، اپنا مال محمد رسول اللہ کے قدموں میں نثار کر رہا ہے۔ یہ رنگ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ رہے تو اس کے اوپر یہ رنگ چڑھائے، نہ کہ اس کے رنگ میں رنگ کیا جائے۔